إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اور اپنی عبادتوں میں اضافہ فرما دیتے تھے. اس دعا کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہمیں برکت دے رجب میں اور شعبان میں اور ہمیں پہنچا دے رمضان میں. اب الحمدللہ رجب تو گزر چکا، اب شعبان میں ہم داخل ہو چکے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اس ماہ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے قرآن کی اہمیت اور ہمیں کس وجہ سے قرآن سیکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کو پڑھنا ہے، سمجھنے کی اس کی اہمیت، یہ ہم جانیں گے تاکہ ہمارا رمضان احسن طریقے سے گزار سکے. قرآن آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے. جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ بھی مبارک مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اور جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جس نبی پر نازل ہوا وہ سب سے افضل رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. الحمدللہ ہم بہت ہی خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی اور ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے جس میں ہم بندوں کے لیے ہدایت ہے اور بہت عظیم نصیحتیں ہیں. سب سے بہترین علم قرآن کا علم سیکھنا ہے. جہاں کہیں اللہ کا ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے اس کو فرشتے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور اس کے پڑھنے والوں پر رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے انہیں دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور ایسے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا خاص بنا لیتا ہے. قرآن حدیث کا علم سیکھنا دنیا و معافیہ یعنی دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن افسوس ہمارے پاس دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہزاروں کتابیں پڑھنے کے لیے وقت ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر بھی چکے ہم، لیکن صرف افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو قرآن کی تعلیمات کے لیے نہیں ہے. غور کرنے کی بات ہے، کیا یہ دنیاوی ڈگریاں ہماری خبر میں کچھ کام آئیں گی؟ نہیں نا. تو قرآن کا مقصد صرف تلاوت کر لینا نہیں ہے، بلکہ اس کا حق ہم تبھی ادا کر سکیں گے جب اس کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کی آیتوں پر غور و فکر تدبر کریں گے. قرآن کریم کا سفر آپ کی عبادت کو ہر دن بہتر سے بہتر کرتا ہے، ہمارے اخلاق کو سنوارتا ہے، آپ کو رب العالمین کی محبت اور اس کی قربت نصیب فرماتا ہے، آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، آپ کے ہر غم کی تسلی بن جاتا ہے، آپ کو رشتے نبھانا سکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے مشکل مصیبت وقت میں ہمیں صبر کرنا بھی سکھاتا ہے. لیکن قرآن عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل زبان ہے اور اس کو ہم سمجھنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن کی سورہ قمر آیت 40 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. ترجمہ ہے اور البتہ تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. پھر حدیث میں ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اب یہ حدیث کا اگر ہمیں مفہوم اگر معلوم ہے تو ہم ضرور اس کی کوشش کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے ہم
اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جیسا دنیا کی تعلیم کے لیے دیتے. دراصل دین کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم جو ہے نا، انبیاؤں کی میراث ہے، اور الحمدللہ آج ہم وہ لینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ سورہ علق، اقرا بسمی ربک الذی خلق. ترجمہ ہے پڑھ اللہ کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. اور اسی سورۃ علق کی آیت نمبر 4 میں اور سورہ نون کی آیت نمبر 2 میں قلم کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا؟ انسان کے لیے پڑھنا اور قلم کے ساتھ لکھنا ضروری ہے، کیونکہ انسان ناقص العقل ہونے کی وجہ سے بھول سکتا ہے. اگر لکھا جائے تو وہ یاد دہانی ہو جائے گی. اور لکھنے کے 2 فائدے ہیں. ایک تو ہم کبھی اگر بھول جائیں تو اپنے نوٹس کو دیکھ سکیں گے، تو پھر ہماری یاد دہانی ہو جائیں گی. دوسرا، ہمارے مرنے کے بعد جو کوئی ہمارے نوٹ سے فائدہ اٹھائے گا وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد ہمارے پاس کیسے علم پہنچا؟ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت کی وجہ سے، ان کے لکھنے کی وجہ سے تمام آیتیں قرآن کی اور حدیث کی محفوظ ہم تک پہنچ سکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا کا مال و دولت، عیش و آرام نہیں دیتا، بلکہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم یہاں اپنی مرضی سے جمع نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی سعادت اور نعمت عطا کی ہے، اور کروڑوں اربوں لوگوں میں ہمیں چن لیا ہے. اب ہمیں جاننا چاہیے کہ جن راستوں کی منزلیں بلند ہوتی ہے اس تک پہنچنے کے راستے بھی مشکل ضرور ہوتے ہیں. اسی طرح جنت بھی پانا آسان نہیں ہے. جنت کے راستوں میں ہمیں محنت، مشقت اور صبر، استقامت کے ساتھ کوشش مسلسل کرنا پڑتا ہے. شروع میں ہر کام مشکل ضرور لگے گا، اور شیطان ہمیں وسوسوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ضرور کرے گا، اور ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے رہیں گا. 24/7 وہ کوشش میں لگا ہوا ہے. تو ہمیں بھی ثابت قدمی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اور اگر ہم اللہ سے طلب کریں گے تو وہ ضرور ہماری مدد بھی کریں گے. جب بچہ چلنے لگتا ہے تو فوراً اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا نا، تو کئی بار لڑکھڑاتا، گرتا، اٹھتا، پھر اس کے بعد مسلسل کوشش کرنے کے بعد وہ چلنے بھی لگتا ہے، کچھ دنوں کے بعد دوڑنے بھی لگتا ہے. اسی طرح ہمیں بھی قرآن کے سفر میں شروعات میں مشکل ضرور ہوگا، لیکن جب مسلسل ہم کوشش کرتے جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ قرآن کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوانٹیٹی نہیں بلکہ کوالٹی چاہتا ہے. تو ایک آیت کیوں نہ ہو، آپ اس کو غور و فکر کریں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں. حدیث ابن ماجہ 2679 میں ہے، بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت کیوں نہ ہو دوسروں تک پہنچائیں. اور حدیث صحیح بخاری 5027 میں ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس کا ترجمہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ ہم دین کی تعلیم سیکھ رہے ہیں اسے دوسروں تک پہنچانے والے بنائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر عظیم عطا فرمائے، دین پر استقامت عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، غرور تکبر سے بچائے، اور قرآن کا صحیح حق ادا کرنے والے بنائے. آمین یا رب العالمین. قرآن روشن کتاب ہے اور اس کا راستہ بھی آسان ہے، بشرطے کہ خالص نیت کے ساتھ طلب ہدایت ہونا ضروری ہے. زندگیوں میں کتنا بھی غم کا اندھیرا ہو، رب پر کامل یقین رکھیں، وہ ضرور ہمیں ہر مشکل سے نکال لائے گا. کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن نفسا نفسی کا معاملہ ہوگا. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں پر ایک نیکی بھی دینا نہیں چاہے گا. تو ہمیں ابھی موقع ہے اپنی آخرت کے لیے 24 آورس میں سے کچھ گھنٹے اپنی اندھیری خبر کے لیے ضرور نکالیں. ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری سانسیں کب ہمارا ساتھ چھوڑیں. جو کام ہمیں خبر اور آخرت کے عذاب سے بچا سکتا ہے اس میں غفلت کوتاہی برتنا
یہ ہماری بے وقفی ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی چیز اگر یاد نہیں ہو رہی، دین کا علم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قرآن و حدیث میں دعائیں بتائی گئی ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا مقبولا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسا علم جو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے، اور ایسا رزق جو پاک یعنی حلال ہو، اور ایسا عمل جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ اور ایک دعا دیکھیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی، اور میں لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اب یہ دعاؤں کا مطلب اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تبھی تو ہمارے دلوں پر اثر ہوگا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے الفاظ کا انتخاب کتنا مختصر اور جامع ہے، صرف 3-4 لفظوں میں کتنی وسعت آ گئی، اور کریے۔ اب یہ دعا کرنے کے بعد اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہی قرآن اور حدیث کی خوبیاں ہیں۔ کم الفاظ میں بہت کچھ آ جاتا ہے اس میں۔ جس کو اللہ کی رہنمائی حاصل ہو جائے گی وہ ہر نافرمانی سے، گناہوں سے بچ جائے گا، اور انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق سے اگر راضی ہو جائے گا تو کبھی ناشکری نہیں کرے گا، اور نہ ہی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اب رمضان شروع ہونے والا ہے تو ہماری عبادتوں میں خشوع و خضوع آ جائے۔ تو اب ہم شعبان کے مہینے میں ہیں، تو لہٰذا کوشش کریں ابھی سے تہجد کی نماز کی عادت ڈالیں۔ جو کام ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے، وہ دنیا کا ہو یا آخرت کا، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ جیسے کہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، یا حی القیوم، یا ذوالجلال والاکرام ہے، تو یہ نام لے کر دعا کریں کہ یا اللہ میں فلاں نیکی کرنا چاہتی ہوں، فلاں فلاں، یعنی قرآن سیکھنا چاہتی ہوں، اس کو سمجھنا چاہتی ہوں، یہ صدقہ خیرات کرنا چاہتی ہوں، جو بھی نیکی کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو منشن کریں، اور کہیں کہ میں کرنا تو چاہتی ہوں لیکن مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، میں کمزور ہوں۔ تو اللہ کے آگے ہم جب عاجزی و انکساری دکھائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں، یہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے تو اگر تیری مدد حاصل ہو جائے تو ہمارے لیے کام کرنا، نیکیوں میں سبقت لے کر جانا آسان ہو جائے گا۔ ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں، یہ بول کے تو دیکھیں۔ اور ایک دعا عربی میں ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ۔ جب یہ الفاظ آپ پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آپ کی جو چاہے دعا ضرور قبول ہوگی۔ اے اللہ، ہم سے نیکی کے کام کروا لے، ہماری زندگی میں، وقت میں، صحت میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، کثرت سے توبہ و استغفار کرنے والا بنائے، اور جب ہم اللہ کے آگے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے آنسو بہاتے ہیں تو یہ آنسو بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ یہ آنسو گرتا تو باہر ہے مگر صفائی ہمارے دلوں کے اندر سے کرتا ہے، ہمارے بدن کے اندر سے صفائی کرتا ہے۔ لہٰذا ہم پاک و صاف ہو کر اس ماہ رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ جب ہم گناہوں سے پاک ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں قرآن کو بھی شامل کر دے گا، اور دنیا اور آخرت کی زندگیاں ہماری بدل جائیں گی، دنیاوی معاملات آسان ہو جائیں گے، ہم پر سکینت نازل ہوگی، ہمارے دل و دماغ کو دلی سکون اور اطمینان ہوگا، تبھی تو ہم قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رکھ سکیں گے۔ اور ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم غور کریں گے، یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں گے، تب آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جنت حاصل کرنے کی دنیا میں کوشش کرنا، اور دنیا میں تقوی اختیار کر کے زندگی گزارنا۔ جو کوئی قرآن کی کوئی آیت سیکھتا ہے تو قیامت کے دن وہ اسے اس حال میں ملے گی کہ اس کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جو کوئی قرآن کی باتوں پر عمل کرے گا اور اس فانی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، وہ آخرت میں بے خوف زندگی گزار سکے گا۔ قرآن کو اپنی زندگیوں کا ساتھی بنائیں گے تو قرآن ہماری زندگی کے بعد بھی ساتھ نبھائے گا۔ تو اس دورہ قرآن کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ہر دن 24 گھنٹے دیے ہیں، ان 24 گھنٹوں میں سے صرف کچھ گھنٹے ہم اپنی نفس کے لیے ضرور نکالیں گے، اور یہ
2 घंटों का हो या 3 घंटों का हो, कुरान का पढ़ना हमारी खबर से लेके हशर तक काम आएगा। आज हमारी सांसें चल रही है, सेहत आफियत दिया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। इस मौके को गनीमत जानिए। कुरान का साथ ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। जैसे ही हमारी रूह जिस्म से निकल जाएगी, हमारा घर, औलाद, रिश्तेदार, माल, पैसा, जेवरात सब कुछ वारिसों का हो जाएगा। हमारे साथ खबर में जाने वाली चीज़ सिर्फ हमारे आमाल होंगे। वहाँ कोई आपको अजाब खबर से बचाने नहीं आएगा। उस अंधेरे घर यानी खबर में सिर्फ काम आने वाली चीज़ क्या है? कुरान, जो हमें रोशनी लेकर आएगा। और पुलसरात जो अंधेरे गढ़े पर है, जो जहन्नुम पर रखी गई है, उस पर भी हमें गुजारने के लिए रोशनी की ज़रूरत होगी, नूर की रोशनी, नूर की ज़रूरत होगी। यह कुरान हमें वहाँ पर भी नूर अता करेगा। और उसके बाद हशर के मैदान में भी हमारी सिफारिश करके अल्लाह सुब्हानहू तआला से जन्नत में दाखिल करवाएगा। यानी खबर में फरिश्तों के अजाब से बचाएगा, आखिरत में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से सिफारिश करके दोज़ख की आग से हमें बचाकर जन्नत में लेकर जाएगा। तब ऐसे साथी के साथ हम गफलत बरतना कहाँ की अक्लमंदी है? अब हमें डिसाइड करना है कि कुरान को थामना है, कुरान को मजबूती के साथ पकड़ना है, या फिर आज के फितनों के दौर में मोबाइल के पीछे वक्त ज़ाया करना है। अब फैसला हमें करना है कि वक्त हम कहाँ और किसके साथ गुजारें। अक्लमंद वही होगा जो आखिरत का फ़ायदा हासिल करने की नीयत करेगा और साबित कदमी की दुआएं करेंगे। जो कोई नेक काम का इरादा कर लेता है, अगर वो नेकी करने से पहले भी अगर फौत हो जाए, तब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको नेकियों का अजर ज़रूर देगा। एक मिसाल देना चाहूँगी मैं। आज के दौर में हम कहीं सफ़र के लिए निकलते हैं और उस रास्ते से हम अनजान हैं, पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं आजकल? नई जगह जाना है और हमको रास्ता नहीं मालूम है, तो सबसे आसान चीज़ गूगल का इस्तेमाल करते हैं और बेफिक्र होकर उसी के डायरेक्शन पर हम चलने लगते हैं। ये तो एक इंसान का बनाया हुआ ऐप है जिस पर हमें यकीन और भरोसा होता है। तो मैं आप सबसे सवाल करना चाहूँगी कि क्या ऐसा यकीन और भरोसा हमारा अल्लाह सुब्हानहू तआला पर है? अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कायनात का खालिक है, मालिक है, हमें जन्नत का रास्ता कुरान व हदीस में बता चुका है। कई साल गुजर चुके, क्या हम इस कुरान को, हदीस को समझकर पढ़ने की कोशिश किए? क्या हम इसको ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश किए? क्या हम कुरान और हदीस को फॉलो कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में? जिस तरह गूगल ऐप को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, उसी तरह अगर हम कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करेंगे, उस पर अमल नहीं करेंगे, तो हम कैसे जन्नत तक पहुंच सकेंगे? गौर करने वाली बात है। कुरान को समझकर पढ़ने के फ़ायदे: अल्लाह सुब्हानहू तआला का क़र्ब हासिल होता है, हमें हिदायत और रहमत मिलती है। फ़रिश्तों की महफ़िल में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारा ज़िक्र करता है। फ़रिश्ते और तमाम मखलूक हमारे लिए दुआएं करते हैं। इल्म हासिल करने से हमें हिकमत, दानाई नसीब होती है। कुरान से हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियां दूर होती है। जान व माल और औलाद में बरकतें दी जाती है। रिस्क में कुशादगी होती है। इल्म हासिल करने की नीयत से किसी मजलिस में हाजिर हो तो वो नफिल इबादतों से बेहतर है। इल्म हासिल करने से जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। क़यामत के दिन बुलंद दर्जात दिए जाएंगे। जो कुछ इल्म हमें हासिल हुआ उसको दूसरों तक पहुंचाने से हमारे मरने के बाद भी सदक़े जारिया बनेगा। कुरान खबर का साथी बनेगा, पुलसरात पर नूर होगा और हशर के मैदान में अल्लाह से सिफारिश करेगा पढ़ने वालों के हक़ में। क्या ऐसी कोई दुनिया की तालीम जो हमें खबर से लेकर हशर तक साथ दे सकेगी है? तो बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें आज ये नेमत नसीब फरमाई है और ये रहमत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की कि हमें ज़िंदगी रहते हुए कुरान से जोड़ दिया है। इसका हमें शुक्र अदा करना चाहिए। वक्त और मौके सबको मिलते हैं ज़िंदगियाँ बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए, तो इसकी कदर करें। याद रखें, अगर हम ये वक्त फजूलियात में ज़ाया करेंगे तो फिर क़यामत के दिन सिवाय हसरत के कुछ हमारे हाथ नहीं आएगा। अगर हम आखिरत की ज़िंदगी जन्नत में गुजारना चाहते हैं तो इस आरज़ी और फ़ानी दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें और जो हमारा रब चाहता है उसकी मर्ज़ी और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें।
करोड़ों अरबों लोगों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें चुन लिया है और कुरान को सीखने और सुनने के लिए जमा किया है। तो इस पर भी हमें शुक्र अदा करना चाहिए। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं हम। ये तो इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला हम पर मेहरबान है। अल्लाह ताला हमको अपने ख़ास बंदों में शामिल करना चाहता है। इंशाअल्लाह आज हम ये अहद करते हैं कि कुरान को अपनी ज़िंदगियों का साथी बनाएंगे और कुरान हमारी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर देगा। और सबसे अहम बात, जब हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे अल्लाह की इजाज़त से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वहाँ पर दीदार भी नसीब होगा। अब फ़ैसला हमें करना है कि हमें वक्त कहाँ लगाना है, कौन सा ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। एक दुनिया में कामयाब बिजनेसमैन कहाँ इन्वेस्ट करता, जहाँ उसको ज़्यादा फ़ायदा होता। तो हम भी अपनी इस दुनिया में अपनी आखिरत की तिजारत कर लें। जन्नत जैसी नेमत से हमें दूर रखने के लिए शैतान 24/7 अपनी कोशिशों में लगा हुआ है और वो कभी नहीं थकता, क्योंकि वो हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से क़यामत तक आने वाली औलाद का दुश्मन है। अल्लाह ने कुरान में ख़ुद फरमाता है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, फिर हम उसको दुश्मन ही समझना चाहिए ना। उससे बचने के लिए कुरान में सूरह नहल आयत नंबर 98 में हुक्म दिया गया, जब कभी कुरान पढ़ो अल्लाह की पनाह तलब करो, यानी फ़ैज़ा क़राअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, लेकिन ये आम है। हमें ताउज़ कब कब पढ़ना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। हमें इस आयत पर अमल करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने बंदा अपनी आजिज़ी व इनकी सारी कमज़ोरी ज़ाहिर करता है और अल्लाह ताला की मदद दुश्मन के मुकाबले में तलब करता है और शिर्क के तमाम दरवाज़े यहाँ पर बंद हो जाते हैं। यानी मदद हमें सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही से मांगनी चाहिए। अगर हमें शैतान कुरान सीखने से रोकता है और ला इल्मी गुमराही में रखता है तो हम शिर्क और बिदअत की तरफ जाते हैं। तो अगर हम इल्म सीख लेंगे तो हिदायत पा सकते। अब देखते हैं हम कुरान सीखने के आदाब। पहले हमें ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। और ताउज़ के बारे में तो मैं बता चुकी। अब सूरह नमल आयत 30 में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बारे में बताऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम की इब्तिदा बिस्मिल्लाह से ना की जाए वो नामुकम्मिल रहती है। लिहाजा हमें हर काम की इब्तिदा, ख़ास तौर से कोई दीन का काम करना चाह रहे हैं, नेकी का काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ें। यानी अल्लाह के नाम से मैं शुरू करती हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये हमारा जो कोर्स है वो हमारा मुकम्मिल करवाएंगे। खालिस नियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए इल्म हासिल करें। इल्म सीखने में मेहनत व मशक्क़त और सब्र करें। कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा तो किसी आलिम दीन से सवाल करने में शर्म ना करें। सब्र और इस्तिक़ामत की दुआएं जो हदीस में बताई गई है उसको पढ़ें। अगर दिन में आपके पास कुरान का इल्म सीखने वक्त नहीं है तो अपनी नींद राहत कुर्बान करें और वक्त में इल्म में इजाफ़ा की दुआएं करें और अपना थोड़ा सा नींद, अपना सा आराम अल्लाह की राह में लगा दें और इल्म को ज़िंदगियों में अमल में लाकर उसकी हिफाजत करें। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद अपने हाथों से बनाया था, फिर उनको रहने के लिए जन्नत में जगह दी थी, फिर उनकी बीवी हव्वा को उनके साथ एक तन्हाई दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया था। इतनी सारी नेमतें देने के बाद, इतनी अफजल हस्ती होने के बाद शैतान ने उनको किस तरीक़े से वसवसों में मुब्तला किया और जन्नत से निकलवाया। तो हम जैसे कमज़ोर बंदों को कैसे नहीं भटकाएगा। शैतान कभी थकता है और ना ही अपनी हार मानता है, तो हम क्यों अपनी हार माने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक अल्लाह ताला से उसने मोहलत मांगी है बंदों को गुमराह करने की, और अल्लाह ताला ने भी उसकी दुआ कबूल की और मोहलत दी। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त ले गई, और जो बंदा तेरी इताअत करेगा वो तेरे साथ जहन्नुम में जाएगा, और जो बंदा मुझसे हिदायत और रहमत तलब करेगा मैं उसे हिदायत और रहमत दूँगा। अब हमें भी हार नहीं मानना है, अल्लाह से खूब खूब दुआएं करना है और इस सफ़र को आखिरी सांस तक जारी रखना है इंशाअल्लाह। सूरह गाफिर आयत 60 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वक़ाला रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम। तर्जुमा है, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारे दुआएं कबूल करूँगा। फिर भी हम गफलत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी हस्ती को छोड़कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसीलिए आज हर जगह मुसलमान ज़िल्लत व रुसवाई उठा रहा है।
دنیا کھیتی کی جگہ ہے، جو بیج ہم آج اپنی زندگیوں میں بوئیں گے اس کا پھل ہماری نسلوں میں اور آخرت میں ضرور کاٹیں گے۔ آج کے فتنوں کے دور میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن و حدیث کا علم سیکھیں، تبھی تو ہم اپنی نسلوں کی تربیت قرآن و حدیث کے مطابق کر سکیں گے۔ یاد رکھیے، اولاد ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور امانت ہے۔ قیامت کے دن نعمت اور امانتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ ماں کی گود اولاد کی پہلی درسگاہ ہے۔ اگر ہم ماؤں کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معرفت نہیں ہوگی تو ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے؟ آج اسی وجہ سے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے۔ آج کے فتنوں کے دور میں ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو بچپن سے ہی اللہ اور رسول سے جوڑنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آئیڈیل بنائیں، ان کی محبت اولاد کے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ کی محبت اور خوف اگر ہمارے اندر آ جائے گا تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، انشاءاللہ ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ہم بچوں کو 2.5-3 سال کی عمر میں اسکول میں تو ڈال دیتے ہیں، وہاں بچہ ہماری مادری زبان کے علاوہ اور کئی زبانیں دنیاوی علم کے سیکھ لیتا ہے، لیکن جب قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے تو وہاں ہم غفلت برتتے ہیں، اور یہ آپ نہیں بلکہ شیطان وسوسوں کے ذریعے اپنا جال پھیلاتا ہے، اور ہمیں مشکل لگتا تو صرف قرآن کی تعلیم دلوانا، اور بچوں کے لیے ہم وہاں پر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم ضرور دلوائیں، میں اس سے منع نہیں کر رہی ہوں۔ وہ تعلیم کے لیے جس طریقے سے ماں باپ بچوں کو محنت کرنے لگاتے، اسی طریقے سے آخرت کے لیے قرآن و حدیث کو بھی سیکھنے کے لیے ان کو توجہ دلائیں۔ اور فجر کی نماز کو اٹھاتے ہوئے بہت ہی کم ماں باپ کو دیکھتی ہوں میں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فجر کی نماز جو کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور اس کے دن بھر کے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ لیکن دنیا کی تعلیم کے لیے تو ہم رات رات بھر بچوں کو جگ کے پڑھنے دیتے، لیکن فجر کی نماز کے وقت میں ہم بولتے کہ تو ابھی تو سویا، اسے چھوڑو۔ تو کیا ہم بچوں کو اپنے اولاد کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے؟ نہیں نا۔ اگر کسی گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بچہ ابھی سویا، اس کو سونے دو۔ تو جو نماز نہیں پڑھیں گا، مومن اور منافق کے مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز تو نماز ہی ہے۔ جب ہماری اولادوں کو ہم نماز کی عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو کیا آپ بچوں کو اپنے آگ میں دنیا کی جلنا گوارا کریں گے؟ نہیں کریں گے، تو پھر آخرت کی آگ تو اس سے بھی کئی گنا تیز ہے، یعنی گرم ہے، جلا کے راکھ کر دیں گے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھ بھی لیتا ہے تو جو کچھ نماز میں تلاوت کرتا ہے اس کے معنی نہیں جانتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا، اور وسوسوں میں گھرے ہوئے ہم نماز ادا کرتے اور اٹھ جاتے۔ اسی لیے ایسی نمازوں کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی چہروں پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا کریں اور اسی کے مطابق عبادت میں عمل میں لانے والے بنائیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سورہ بقرہ کی آیت بھی ہے، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بندوں کو دنیا میں بھیجا ہے تو ضرور ہمیں دنیا کی بھلائیاں بھی مانگنا چاہیے۔ جب دنیا میں آپ کو بھلائیاں مل جائے، جیسے کہ آپ کو کھانا پینا، اچھا شوہر، گھر، یہ سب مل جائیں گا، تبھی تو ہم اللہ کی عبادت کر سکیں گے، اللہ کا شکر ادا کر سکیں گے۔ تو دنیا کی جب بھلائیں ملیں گی، انسان کو حلال روزی ملیں گی، اس میں برکتیں ملیں گی، تبھی تو انسان آخرت کی عبادت کے لیے تیاری کریں گا، عبادت میں دل لگائیں گا۔ اگر ہم دنیا میں اگر بھلائیاں نہیں ہیں، مفلسی کا شکار ہے، بیمار ہے، تو پھر ہم آخرت کی تیاری کیسے کر سکیں گے؟ تو دیکھیں، دعا مانگنے کے آداب بھی ہمیں قرآن سے سکھائے گئے ہیں۔ تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آگے ہم قرآن کا سفر اسٹارٹ کرنے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔